بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953 کی قسط نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ مجھے یاد ہے لاہور میں آرار کانفرنس ہوئی، 10,000 رضاکار جمع تھے۔ جب کارکنوں کا خاص اجلاس منعقد ہوا تو اس میں جماعت کی سیاسی حیثیت ختم کرنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے کہ جماعت آئندہ تبلیغی کام کرے گی۔ کارکنوں اور رضاکاروں کو سخت صدمہ تھا، لیکن کوئی پیشی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پہلے تو کارکنوں اور رضاکاروں کے حق میں رہے، آخر میں انہیں بھی باقی لیڈروں نے خدا جانے کیا کہہ کر رام کر لیا۔ رات کو آرار کونسل کا اجلاس ہوا، تجویز پیش کی گئی کہ جماعت کو سیاسی طور پر ختم کر دیا جائے، تبلیغی کام کرے اور جس نے سیاسی کام کرنا ہو وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کرے۔ شاہ صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا بھائی اپنی اپنی رائے دو۔ غالباً 10 کا ضلع سیالکوٹ کا ایک کارکن کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا شاہ جی میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی رائے عرض کروں گا۔ ایک فقیر تھا، نعت خوانی وغیرہ کر کے گداگاری کیا کرتا تھا۔ اس کا ساتھی مر گیا، اب اسے کسی دوسرے ساتھی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ایک راہگیر کو کچھ معاوضے پر ساتھ رکھ لیا۔ راہگیر نے عرض کیا کہ میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ نعت خواں نے کہا جو مصرع میں پڑھوں اسی طرح اسے دہرا دیا کرنا۔ راہگیر نے کہا بہت اچھا۔ صبح سویرے ایک امیر کے دروازے پر جا کر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور یہ مصرع پڑھا: لوٹا بھریا نور داتے منڈ بوٹے دے پایا۔ راہگیر کو مصرع تو پڑھنا نہ آیا، اس نے جھٹ سے کہا میں بھی اتھے ہی پایا۔ جنرل کونسل کے تمام مندوبین ہنس پڑے۔ کارکن نے یہ لطیفہ سنا کر سب کو ہنسا دیا، لیکن خود بڑی سنجیدگی اور گلوگیر آواز سے کہنے لگا شاہ جی آپ ہم سے کیا رائے پوچھتے ہیں؟ جو فیصلہ آپ کا وہی ہمیں منظور ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ فیصلہ نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو ہمیں منظور ہے۔ بہرحال مجلس احرار اسلام سیاسی حیثیت سے ختم کر دی گئی۔ اس فیصلے کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ اس فیصلے کا خیر مقدم افسر شاہی کے ہیڈ خواجہ ناظم الدین نے بدریہ تار کیا۔ نوائے وقت کے شورۂ آفاق ایڈیٹر حمید نظامی نے مقالہ تحریر کر کے لکھا: یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، فیصلہ کن روشن پہلو۔ اگرچہ سیاسی طور پر یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس فیصلے کے کچھ روشن پہلو بھی تھے۔ مجلس احرار کے منجھے ہوئے سیاسی کارکن مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ مسلم لیگ کے لیڈروں نے احرار لیڈروں پر اپنے دلوں کے دروازے بند کر رکھے تھے، لیکن کارکن اور رضاکار لیگ میں کافی اثر رسوخ حاصل کر گئے۔ مسلم لیگ اور احرار کی چپکلش ختم ہو گئی، تعصب کم ہو گیا۔ اب مجلس تحفظ ختم نبوت اور احرار کے رہنما جو بات عوام کو قادیانیت کے فتنہ عمیہ کے متعلق کہتے تھے وہ لوگ بلا تعصب سننے لگے۔ خود مسلم لیگ میں ایک بہت بڑا حلقہ اس خطرے کو سوچنے اور سمجھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک ختم نبوت عوام میں مقبول ہونے لگ گئی۔ دوسری طرف تحفظ ختم نبوت کی تحریک کے رہنماؤں نے اہل حدیث بریلوی اور شیعہ مکاتب فکر کے علماء اکرام کا تعاون حاصل کرنا شروع کر دیا اور پورے مغربی پاکستان میں عظیم کانفرنسیں ہوئیں۔ لاکھوں کے اجتماع، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سحر آفری تقریریں اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور مولانا محمد علی جالندھری کی مدلل اور پرجوش تقریروں نے عوام کو حضور سرور کائنات کے ناموس کی خاطر ہر قربانی کے لیے آمادہ کر دیا۔ قادیانی درویش ماسٹر تاج الدین فرماتے ہیں کہ مرزا مجلس احرار کے ترجمان روزنامہ آزاد نے تحریک ختم نبوت کو اچھا خاصا سہارا دیا۔ احرار کے کیمپ میں اطلاع ملی کہ 10-20 مرزائی روزانہ پاکستان سے قادیان جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا۔ مسلمان اگر بھارت جانا چاہیں تو انہیں بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہم نے اس پر احتجاج کیا مگر بہر قانون نے ہماری بات نہ سنی۔ مرزائیوں نے ربے سے اعلان کیا کہ قادیان میں 313 درویش مستقل طور پر قیام کریں گے۔ اس بہانے مرزائیوں نے پھر قادیان کا رخ کیا۔ آزاد نے پھر ایک نوٹ لکھا کہ بھائی یہ 313 کی گنتی کبھی مکمل بھی ہوگی۔ تب دربار خلافت سے الفضل کے ذریعے اعلان ہوا کہ یہ لوگ قادیان میں ٹھہریں گے، یہ درویش کہلائیں گے۔ آئندہ کے لیے یہ پروگرام ہے کہ 10 درویش یہاں سے جائیں گے، جب وہ قادیان پہنچیں گے تو پہلے 10 درویش واپس آ جائیں گے۔ یہ مرزائی 10-10 کی تعداد میں درویش بن کر قادیان جاتے رہے۔ اب کون چیک کرے کہ ادھر سے کوئی واپس بھی آتا ہے کہ نہیں؟ غرض ہے کہ مرزائیوں کی بھارت میں آمد رفت کے لیے پھاٹک کھلا رہا۔ ان مرزائیوں کی راہ میں نہ کوئی سنگ گراں تھا نہ کوئی قدغن۔ احرار نے اس بار بھی احتجاج کیا مگر سنوائی نہ ہوئی۔ کشمیر کا راستہ، یہی صورتحال کشمیر میں تھی۔ ایسی خبریں سننے میں آتی رہیں کہ مرزائی اس پار سے اس پار آتے جاتے رہتے ہیں، مگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ آزاد کشمیر سے اطلاع موصول ہوئی کہ وہاں مسلمانوں کو آپس میں دھڑا بندی اور چپکلش ہو رہی ہے۔ احرار کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے جہاں اس قسم کی گڑبڑ ہو۔ اس میں اکثر بیگانہ ہاتھ ہوتا ہے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اکثر کلیدی آسامیوں پر مرزائی حضرات کا قبضہ ہے۔
ہمیں اس اطلاع سے سخت تشویش ہوئی۔ آزاد کشمیر میں بعض واقعات ایسے رونما ہوئے جنہیں دبا دیا گیا۔ ہم بھی انہیں نظر انداز ہی کر رہے ہیں۔ انہی دنوں کوہاٹ میں ایک خطرناک حادثہ پیش آیا، اس کا تعلق فوج سے تھا۔ یہاں ایک مرزائی فوجی افسر نے خودکشی کر لی تھی۔ اس واقعے کی خبر الفلاح پشاور میں شائع ہوئی۔ ہم نے اس خبر کو پڑھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آزاد میں الفلاح کے حوالے سے خبر شائع ہو گئی۔ جس نے اس خبر کو پڑھا سناٹے میں آ گیا۔ مسلمانوں نے مرزائیوں کو غیر معتبر سمجھنا شروع کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مولانا عبداللہ ایڈیٹر الفلاح کو مقامی حکام نے بلا کر کہا کہ آپ نے یہ خبر کیوں شائع کی؟ مولانا نے کہا یہ صحیح خبر ہے، اس لیے میں نے اسے شائع کر دیا۔ بہرحال انہیں کہا گیا کہ ایسی خبریں شائع کرتے وقت ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح سرکاری مشنری مرزائیت کے زیر اثر کام کر رہی تھی، یعنی مرزائیوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کی بجائے الٹا مولانا کو بلا کر مہذب الفاظ میں تنبیہ کر دی۔ احرار نے اس خبر کو ایک بار شائع کیا، اس پر کوئی نوٹ نہیں لکھا اور نہ اس کا ذکر تبلیغی کانفرنسوں میں کیا، اس لیے کہ اوپر کا طبقہ مرزائیوں کی ریشہ دوانیوں پر توجہ نہ دیتا تھا اور سر ظفر اللہ کے اقتدار نے مرکز میں مضبوط بریک لگا رکھا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سر ظفر اللہ نے مرزائیت کے لیے بڑے حوصلے سے کام کیا اور بے پناہ کام کیا۔ گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر۔ ملک تقسیم ہونے لگا تو امت مرزائیہ کو اپنی انفرادیت کے پروپیگنڈے کی سوجی۔ مرزائی یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ ایک علیحدہ اقلیت ہیں جس سے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ مرزائیوں نے اپنی اہمیت جتانے کے لیے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں مرزائی فوجی افسروں کی فہرست شائع کی۔ اس پمفلٹ کے ذریعے مرزائیوں نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ روزنامہ آزاد میں مرزائی فوجی افسروں کی فہرست شائع ہوئی ہے تو سر ظفر اللہ خان نے کان کھڑے کیے اور مرکزی حکومت کی مشینری حرکت میں آ گئی اور مرکز نے تار ہلایا تو گورنر پنجاب سردار عبدالرب نشتر نے مجھے گورنمنٹ ہاؤس میں بلا بھیجا۔ میں قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہوا حاضری کے لیے تیاری کرنے لگا۔ مجھے کبھی یہ خیال آتا کہ سردار صاحب مذہبی قسم کے آدمی ہیں اور مرزائیت کے سلسلے میں ہمیں تھپکی دیں گے اور حوصلہ دلائیں گے۔ کبھی خیال آتا کہ ہم نے سیاست سے کنارہ کر لیا ہے، لیگ کے لیے کام کا میدان کھلا ہے، شاید تعاون کے بارے میں مشورہ ہوگا۔ کبھی خیال آتا کہ نشتر صاحب نے مذہبی ماحول میں پرورش پائی ہے۔ یہ پرانے خلافتی ہیں۔ سر ظفر اللہ کی مرزائیت نوازی کو دیکھ کر ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی ہوگی۔ شاید احرار کے لیے اپنی تنخواہ میں سر ظفر اللہ کی طرف کچھ رقم وقف کر دیں یا مالی امداد کا وعدہ فرمائیں گے۔ کبھی یہ گمان ہوتا کہ حضرت شاہ صاحب سے انہیں بڑی عقیدت رہ چکی ہے، شاید عقیدت کی رگ پھڑک اٹھی ہو اور میری معرفت خیریت دریافت فرمانے کو بلایا ہو۔ بہرحال میں تصورات کی دنیا میں خوش فہمی کے قلعے بناتا ہوا گورنمنٹ ہاؤس میں حاضر ہوا۔ نشتر صاحب شریف ملنسار بڑے ہی خلیق انسان ہیں۔ جو ہی میں نے کارڈ بھیجا مجھے فوراً بلا لیا، محبت سے ملے۔ علیک سلے کے فوراً بعد وہ صرف گورنر رہ گئے۔ آزاد اخبار کی کاپی دکھا کر فرمانے لگے یہ آپ کا اخبار ہے؟ جی ہاں۔ یہ فہرست آپ نے شائع کی ہے؟ میں نے عرض کیا جی۔ فرمانے لگے معلوم ہے آپ نے اس فہرست کو شائع کر کے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور اسے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچا ہے۔ میرے تو طوطے اڑ گئے۔ یا الہی، وہ فہرست جسے مرزائیوں نے ہزارہ کی تعداد میں شائع کر کے دفتروں میں تقسیم کیا، شہروں میں بانٹا، جس فہرست کہ خود مرزائیوں نے خوب ڈھول پیٹے، اسے مجلس احرار نے شائع کر دیا تو کیا جرم کیا؟ میں نے سنبھل کر عرض کیا کہ سردار صاحب میں نے اسے کچھ اہمیت نہیں دی، اس سے کیا نقصان ہوا؟ یہ بے ضرر سی چیز ہے، اخبارات میں ایسا کچھ چھپتا ہی رہتا ہے۔ فرمانے لگے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ اس سے کیا نقصان ہوا۔ میں نے باادب عرض کیا کہ مجھے سمجھائیے تاکہ آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے۔ سردار صاحب نے دو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ ان کے صوبہ سرحد میں میجر جنرل نذیر صاحب تمام سرحد کے انچارج فوجی افسر ہیں۔ یہ بتا کر فرمانے لگے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوبہ سرحد بارودی صوبہ ہے، مرزائیوں والی بات وہاں چل نکلے تو خدا جانے کیا قیامت آ جائے۔ دوسری بات سردار صاحب نے یہ فرمائی کہ اس بات کا پروپیگنڈا کابل ریڈیو بھی کرتا رہا ہے، خدا کے لیے پاکستان کی رسوائی کا تو سامان بہم نہ پہنچاؤ۔ سردار صاحب کی پہلی بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر دوسری بات نے مجھے کس قدر اپیل کیا، میں خود اسے پسند نہ کرتا تھا۔ ہمارا نام لے کر کابل ریڈیو ہمارے ہی ملک کے